کروڑ لال عیسن، ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ایک درویش تھے، اصل نام تھا ان کا پیر محمد شاہ، اصل نام تھا ان کا پیر محمد شاہ، اصل نام یہ تھا۔ کروڑ لفظ کا لگا، کیسے لگا، اور لال کیسے لگا، اور عیسن کیسے لگا؟ لوگ اصل نام نہیں جانتے، اصل نام نہیں جانتے۔ حقیقت اور ہے کہ اصل نام اور ہے اور اس نام کے پیچھے حقیقت اور ہے۔ انہوں نے اتنا درود پاک پڑھا تھا، اتنا درود پاک پڑھا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ درود پاک انہوں نے پڑھا تھا، اس کی وجہ سے کروڑ بن گیا۔ اور اللہ جل شانہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق، آقا کملی والے کے عشق میں ایسے ڈوبے بھامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، اتنے ڈوبے کہ ان کا تن من لوہے کی طرح لال ہو گیا۔ اور لوہا کی طرح لال لوہا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو آگ کے انگارے اور آگ کی خاص محنت ہو اور اس آگ کے اندر پورا کا پورا جائے، جو حصہ آگ کے اندر ہوتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے، جو آگ سے باہر ہوتا ہے وہ کالا ہی رہتا ہے، وہ کالا ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی محنت کی اپنے من پہ، اپنے تن پہ، اپنے جذبوں پہ، اپنی سوچوں پہ، اپنے خیال پہ، اپنے گمان پہ، اپنے تصور پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے چہرے پہ، اپنی تنہائیوں پہ ایسی محنت کی کہ وہ لال ہو گئے، جیسے لال شہباز قلندر، لال پرانے زمانے میں اللہ کے ولی کو رب کا رتہ کہتے تھے، کہ رب دا رتہ ہے۔ پتہ نہیں کسی نے سنا یا نہیں سنا، اللہ ولی کے ولی کو رب کا رتہ کہتے تھے۔ رتہ کسے کہتے ہیں؟ لال کو کہتے ہیں، لال۔ آگ کی عشق محبت، عشق الہی، عشق مصطفیٰ کی آگ میں ایسے جلے کہ لال ہو گئے، اور محبت الہی میں ایسے آگے بڑھے کہ شہباز بن گئے۔ روح کی پرواز اتنی کہ پل میں یہاں ہیں، پل میں عرش پہ ہیں، اور اللہ سے راز و نیاز ہو گیا۔ ان کی روح لاہوتی اور شہبازی دنیا میں پہنچ گئی، روح پہ ایسی محنت کی۔ کروڑ لال۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، شیخ احمد سرہندی کے خلفاء میں سے ہیں۔ ایک درویش تھے شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاں انہوں نے زندگی گزاری۔ بیعت شیخ عثمان سے تھے، خلافت شیخ مجدد سے پائی۔ تو شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب پہنچے تو ان کی باجرے کی فصل تھی، اور ان کی زمینیں، ان کے جانور تھے، بہت مالدار تھے وہ درویش، بہت مالدار تھے۔ اور ان کی زمینیں باجرے وغیرہ فصلیں ہوتی تھیں، اور جو بھی اللہ سیکھنے آتا تھا، جو بھی اللہ سیکھنے، تو ان کے مزاج میں تھا کہ اس کو خدمت پہ لگاتے تھے، اور آتے تھے کہ جاؤ، جا کے نا
یہ باجرے کی فصلیں چڑیاں اور پرندے اٹھاؤ ہٹاؤ، یہ فصلوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اس درویش، اس کروڑ کی درویش کروڑ جو ہیں پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی باری آئی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے اس کو میری فصل کی حفاظت کرو۔ جب یہ گئے تو 8 دن کے بعد مرشد آئے خود، اور مرشد نے دیکھا سٹے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ میں کہ پہلے جو آتے تھے وہ تو سٹے توڑ توڑ کے کھاتے تھے، تم نے سٹے نہیں توڑے۔ اس نے کہا سرکار ان کو بھوک لگتی تھی، سٹے توڑ توڑ کے کھاتے تھے، بھوک مجھے بھی لگتی تھی، میں یہاں کی گھاس وغیرہ کھا لیتا تھا، پتے کھا لیتا تھا، آپ نے مجھے کھانے کا حکم تو نہیں دیا تھا نا، آپ نے تو مجھے حفاظت کا حکم دیا تھا۔ بس یہ پہلی چیز تھی جو مرشد کے ساتھ امانت داری کی اور ایمانداری کی، اور اس پہلی چیز سے ہی مرشد کی نظروں میں آ گئے۔ پھر ایک گائے تھی، گائیں جو پاگل ہو گئی تھی، اور وہ آ کے فصلوں کو اجاڑ دیتی تھی، بھاگتی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ حضرت اس درویش کو لے گئے اپنے مرید کو، فرمانے لگے اس گائے کا کچھ حل کر، پاگل ہو گئی ہے اور کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ سرکار اس کے پیچھے بھاگے، وہ آگے بھاگی، آخر دم ہاتھ میں آ گئی، اور انہوں نے دم نہ چھوڑی، اس وقت تک نہ چھوڑی کہ گائے کی کمر ٹوٹ گئی اور گائے وہیں گر گئی، دم نہیں چھوڑی، گائے گر گئی۔ یہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، اور ہر لمحہ خدمت میں رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ عرض کی حضرت روح کی دنیا پانے آیا ہوں، اور اتنا سال ہر سال خدمت کی، آج تک کوئی سوال نہیں کیا، بس میں چاہتا ہوں کہ میں کروڑوں درود پاک پڑھ لوں، کروڑوں درود پاک پڑھ لوں۔ تو شیخ نے فرمایا تو پڑھ لے گا کروڑوں درود، اور دعا دے دی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں درود پاک پڑھ لیا۔ کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم ذکر کر رہے، ذکر کرایا جاتا ہے، عبادت کر رہے، عبادت کرائی جاتی ہے، تسبیح کر رہے، ارے تسبیح کرائی جاتی ہے، تسبیح خانے میں آ رہے، یہاں لایا جاتا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے تو اس وقت آتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو راہیں بند ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتی ہیں۔ پھر چوتا ہے اس کو مغالطے کا ہے، چاہے وہ بدگمانیاں کا ہے، چاہے تو شک کا ہے، چاہے تو وسوسے کا ہے، یہ اپنے تیرے دل کے بہلاوے ہیں، اصل میں اوپر سے دروازے بند ہوئے ہیں۔